تکبر کے 7 اسباب، 7 ظاہری اسباب حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں کہ 7 ظاہری اسباب ہیں تکبر کے، جن چیزوں پہ انسان تکبر کرتا ہے، جن چیزوں پہ انسان تکبر کرتا ہے، ہوتی وہ اللہ کی نعمت ہے، ہوتی وہ اللہ کی رحمت ہے، پر جب انسان ان پر شکر کرنے کے بجائے ان پر تکبر کرتا ہے، جب انسان اس پر اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے، اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اس نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی رحمتوں پر اس کی سجدے کرنے کے بجائے انسان اس پر تکبر کرتا ہے، تو انسانی زندگی پہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ 7 اسباب حضرت امام غزالی نے نقل فرمائے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے کہا سب سے پہلا اور سب سے خطرناک چیز جس پر انسان کو تکبر ہوتا ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ ویسے دیکھیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے رستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے، وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک عالم کو انبیاء کا وارث فرمایا ہے، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس میں عاجزی ہوتی ہے وہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اس میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے حضور نے اس کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو یہ وہ خوش نصیب ہے جو حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر علم ملے اور ساتھ انسان کے پاس عاجزی موجود ہو، وہ عجز و انکساری کرے تو وہ انبیاء کا وارث ہے، وہ جنت کے رستے پہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کو حضور کا قرب ملے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی علم حاصل کرے اور پھر تکبر میں مبتلا ہو جائے، اپنے علم پر غرور کرے، اپنے علم پر تکبر کرے چاہے وہ دین کا علم کیوں نہ ہو، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم کی آفت تکبر ہے۔ وہ علم پھر اس کے لیے علم نافع نہیں رہتا، وہ علم پھر اس کے لیے فائدے کا نہیں رہتا، بلکہ وہ علم اس کے لیے آفت بن جاتا ہے۔ جو علم پڑھنے کے بعد انسان تکبر کرتا ہے، جو انسان تکبر کرتا ہے علم پڑھنے کے بعد، وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علم کی آفت تکبر ہے۔ وہ علم اس کا علم نافع نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے لیے آفت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو تم متکبر عالم مت بنو، یہ نہ ہو کہ تمہارا علم تمہاری جہالت کے برابر ہو جائے۔ یعنی اگر تمہیں علم پڑھنے کے بعد اس پر تکبر کرنا ہے، علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور جھکنے کی کیا اہمیت ہے، علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ عاجزی کی کیا اہمیت ہے، علم پڑھنے کے بعد تو تمہیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین و حاضرین یاد رکھیے گا جو حقیقتاً علم نافع جن کے پاس موجود ہے، جو حقیقتاً عالم دین ہوتے ہیں، اگر صحابہ کی مثال میں آپ کے آگے بیان کروں، وہ تو علم حاصل کرنے کے بعد اور مرتبہ ملنے کے بعد جتنی خشیت الہی ان میں ہوتی ہے عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے نا اگر کوئی ایک سیڑھی چڑھتا ہے وہ گر جائے گا اسے کم چوٹ آئے گی، کوئی 2 چڑھ جاتا ہے وہ گرے گا اس کو زیادہ چوٹ آئے گی، اگر کوئی بہت ساری سیڑھیاں چڑھ کے گرے گا تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح تم جتنی منازل طے کرتے جاؤ گے خطرہ بڑھتا رہے گا کہ اگر یہاں سے پھسل گئے تو شاید کچھ بھی باقی نہ رہے، شاید کچھ بھی باقی نہ رہے۔ حضور اب سنیے کہ جب علم حاصل ہو اور حضور علیہ السلام کی نسبت حاصل کرے انسان اور عاجزی اختیار کرے تو پھر اس کی خشیت الہی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، احیاء العلوم میں امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا لوگو اگلی نماز سے تم کوئی اور امام تلاش کر لینا، میں امامت نہیں کراؤں گا۔ کہا حضور آپ سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ سے بہتر کسی بھی اعتبار سے ہم امام کہاں سے لا سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں امامت نہیں کراؤں گا، تم امام کوئی اور تلاش کر لو۔ کہا حضور پھر اس کی کوئی وجہ بھی بتا دے، آپ کیوں نہیں امامت کرائیں گے۔ کہا کہ ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے دل میں ہلکا سا ایک خیال آیا، تکبر نہیں آیا، یہ سمجھ نہیں لیا، ہلکا سا خیال آیا کہ شاید میں اس مجمع میں سب سے بہتر ہوں تو مسئلہ امامت پہ کھڑا ہوں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوسرا خیال بھی میرے دل میں آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں میں امامت ہی نہیں کرانا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، میں باقیوں سے بہتر ہوں۔ جب کوئی انسان حقیقتاً عالم بن
کرتا ہے تو اس کی خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے، اس کی خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے نا، جس شاخ پہ جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنی جھکتی چلی جاتی ہے، اور جو جتنی خالی ہوتی ہے وہ اکڑتی چلی جاتی ہے۔ یہی مثال ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، جتنی معرفت الہی ہوگی، جتنے اعمال ہوں گے خالص، وہ اتنا جھکتا چلا جائے گا، اتنا جھکتا چلا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ابن مبارک نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے نا، وہ کہیں گے ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے۔ آج آپ علم کے دعوے کرنے والے آپ کو واعظین نظر آتے ہوں گے، جو بیان میں کر سکتا ہوں ایسا کون کر سکتا ہے، جو تفسیر میں نے بیان کی کون بیان کر سکتا ہے، جو میں نے آج گفتگو کر دی ایسی تو بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ملتے ہیں نا ایسے کہنے والے۔ حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کہ ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ علم حاصل کیا قرآن کا جو جنت کا رستہ ہے، لیکن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کو جھکنا چاہیے تھا، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ اب علم کا تکبر کے اسباب کیا ہیں؟ علم کا تکبر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، مخلوق کو دکھانے کی خاطر، مخلوق میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کی خاطر، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر کہ بھئی میں جب عالم ہوں گا، میں علم پڑھوں گا، میں ایسی گفتگو کروں گا، لوگ کہیں گے واہ کیسا عالم ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ اس کی مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کا مقصود لوگوں میں ریا ہوتا ہے، اس کا مقصود لوگوں میں واہ واہ کرانا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس لیے اس نے علم حاصل کیا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد وہ وہی گول اچیو کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں میں بڑا بنے گا، لوگوں میں اپنی بڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ علم کے تکبر کا ایک تو سبب یہ ہے، دو اسباب ہیں علم کے تکبر کے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو جب وہ عالم بن جاتا ہے پھر وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ حقیقی علم یہ تو نہیں ہے۔ حقیقی علم تو وہ ہے جس میں مقصود رضا الہی ہو، جس کی مقصود رضا الہی ہو، کیونکہ حقیقی عالم جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اور کون جان سکتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ جو بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم انسان کے دل میں خشیت الہی لاتا ہے، علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف لاتا ہے، علم انسان کے دل میں عزت و انکساری لاتا ہے، علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، علم انسان کو سیرت مصطفیٰ کے تابع زندگی بسر کرنے میں مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سبب ہوا، اور ایک جو ہے وہ علم کے تکبر کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا انسان علم حاصل کرے گا جس کا باطن پاک نہیں ہے، جس کا نفس ذلیل ہے، جس کے اخلاق برے ہیں، جب کوئی ایسا شخص علم حاصل کرے گا تو ظاہر ہے اگر تکبر کے بت میں آپ علم بھر دو گے تو اس کے تکبر کا بت مزید بڑا ہوگا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے کسی ایسے اللہ والے کا دامن تھام لو جو تمہارے دل کو پاک کرے، تمہیں عزت و انکساری دے، تمہارے سینے کو صاف کرے اور پھر اس میں قرآن و حدیث کا نور اترے۔ ورنہ بڑی خوبصورت مثال دی امام غزالی نے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہ برسنے والی بارش کی طرح ہوتا ہے، اور یہ درخت پر جب برستی ہے تو درخت اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب اگر درخت کڑوا ہو تو وہ پانی اس کی کڑواہٹ کا حصہ بن جاتا ہے اور درخت مزید کڑوا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درخت میٹھا ہو تو وہ پانی اس درخت کی مٹھاس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ درخت مزید میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہا اگر تم میں تکبر ہوا اور اس میں تم نے علم بھی حاصل کر لیا تو وہ تمہارے تکبر میں ہی اضافہ کرے گا، اور اگر تمہارے میں عزت و انکساری ہوئی، تمہارے میں اللہ کی قریب ہونے کا شوق ہوا اور پھر تم نے علم حاصل کیا تو وہ علم تمہارے عزت و انکساری میں اضافہ کر دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی، خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ جب علم حاصل کرو اس سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، تکبر کا بت کو توڑ دو، اللہ کا عاجز بندے بن جاؤ اور حضور علیہ السلام کے غلام بن جاؤ۔